بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر آج کے سبق کے اندر ہم قضا نماز کا بیان پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس کے ذمہ میں قضا نمازیں باقی ہوں اس کے کوئی نوافل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ بے شمار روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے عمر یہ چیز ذہن میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے کچھ عمل دن کے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رات کو قبول نہیں فرماتا، اور کچھ عمل رات کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دن کے اندر قبول نہیں فرماتا، اور فرمایا اے عمر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں کرتا جب تک فرائض کی تکمیل نہ کر لی جائے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، لما حضر ابا بکر الموت دعا عمر فقال اتق اللہ یا عمر واعلم ان له عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار واعلم انه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفریضہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض کی تکمیل سے پہلے نوافل اور سنن غیر مؤکدہ کے اندر مشغول ہوتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو قبول نہیں فرماتا، وَأُهِينَ فرمایا اسے رسوا کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا، اور اس کے نوافل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ جس بندے کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہوں وہ تہجد نہ پڑھے بلکہ تہجد کی نماز کے وقت میں قضا نمازیں لوٹائے، اور اسی طرح اشراق کی نماز کے وقت قضا نمازیں لوٹائے، اسی طرح چاشت کی نماز کے وقت، اوابین کی نماز کے وقت وہ اپنی قضا نمازیں لوٹائے۔ اس طرح کرنے سے اس کے ذمہ سے قضا نمازیں بھی اترتی جائیں گی، اور تہجد، اشراق، چاشت کا ثواب اور جتنے فضائل ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے، تہجد کی نماز کے وقت اٹھنا چھوڑ دے، یا صبح کی نماز کے بعد اشراق کا جو انتظار کرتا تھا اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھتا تھا اس کو چھوڑ دے، بلکہ ایسا عمل کرتا رہے، لیکن جس جگہ نوافل ادا کرنے ہیں اس جگہ نوافل نہ ادا کرے بلکہ قضا نمازیں پڑھے۔ فتاوی فقیہ ملت کے اندر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبارت لاتے ہوئے فرماتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز صرف ان لوگوں کی مقبول ہوگی جن کے ذمہ کوئی فرض یا واجب نماز کی قضا باقی نہ ہوگی۔ فرض چھوڑ کر تہجد میں مشغول نہ ہوں بلکہ تہجد کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، کہ جب تک ذمہ میں کوئی فرض یا واجب نماز کی قضا باقی رہے گی تہجد اور دیگر نوافل مقبول نہ ہوں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے وقت، اشراق کی نماز کے وقت، چاشت کی نماز کے وقت جتنے بھی نوافل ہیں ان وقتوں میں اپنی قضا نمازیں لوٹائے۔ اس طرح تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور جتنے فضائل تہجد کے، اشراق کے، چاشت کے وارد ہوئے وہ بھی حاصل ہوں گے، اور اس طرح اس مقام پر جب قضا نمازیں لوٹائے گا تو اس کے ذمہ سے قضا بھی ساقط ہوگی۔ اسی طرح فرض نماز کے ساتھ بھی کچھ نوافل ہیں، مثلا ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل ہیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 نفل ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، وطر سے پہلے 2 نفل ہیں، وطر کے بعد 2 نفل ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا جب تک اس کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے، لہذا فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں اس جگہ پہ بھی قضا نماز لوٹانی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ تہجد، اشراق، چاشت کی نماز نہیں بھی پڑھتا لیکن ان فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں اس جگہ قضا نماز لوٹا لیتا ہے تو اس طرح ہر روز 1 دن کی نمازیں اس کی ادا ہو جائیں گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قضا کے اندر فقط فرضوں اور واجب کی قضا کرنی ہے،
صبح کے فقط 2 فرض ہیں ان کی قضا کرنی ہے، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، فقط فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاشت، اشراق، تہجد کی نماز نہیں ادا کرتا تو فقط اگر 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرتا جائے تو 1 دن کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور اس کی ترتیب یہ بتائی کہ ظہر کی نماز کے ساتھ فجر کے 2 فرض قضا کر لینے چاہیے، اور عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں جو غیر مقتضا ہیں اس جگہ پہ 4 فرض ظہر کے قضا کر لینے چاہیے، اور مغرب کے بعد جو 2 نفل ہیں اس جگہ عصر کے 4 فرض قضا کر لینے چاہیے، اور عشاء سے پہلے جو 4 سنت غیر مقتضا ہیں اس جگہ پہ عشاء کے 4 فرض قضا کر لینے چاہیے، اور وتر سے پہلے جو 2 نفل ہیں اس جگہ پہ مغرب کے 3 فرض قضا کر لیں، اور وتروں کے بعد جو 2 نفل ہیں اس جگہ پہ 3 وتروں کی قضا کر لیں۔ اس طرح نوافل کی جگہ جتنا فرض نماز کے اوپر وقت خرچ ہوتا ہے، نوافل پر وقت خرچ ہوتا ہے، اتنا ہی وقت خرچ ہوگا۔ تو اس طرح 5 نمازیں ادا ہو جائیں گی، وتر بھی ادا ہو جائیں گے، اور 5 نمازیں جو قضا تھی وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور قضا کے اندر تعیین نیت بھی ضروری ہے کہ کون سے دن کی، کس دن کی قضا کر رہا ہوں۔ تو چونکہ نمازیں بہت زیادہ قضا ہوتی ہیں، دن یاد نہیں رہتا، تو لہٰذا ہمارے علماء کرام نے فرمایا اس طرح تعیین کر لے کہ سب سے پہلے جو فجر کی قضا ہوئی ہے، سب سے پہلے جو ظہر کی قضا ہوئی ہے، اب اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کے بعد پھر جو پہلے ہے وہ ادا ہوگی، پھر ادا کر لے گا تو اس کے بعد پھر جو پہلے رہ جائے گی۔ اس طرح نیت کر لے کہ سب سے پہلے جو فرض صبح کے قضا ہوئے ان کو ادا کر رہا ہوں، یا سب سے بعد جو 2 فرض صبح کے قضا ہوئے ان کو ادا کر رہا ہوں۔ بعد کی نیت کر لے تو پھر بھی جب یہ ادا کر لے گا تو اس کے بعد والی پھر سب سے آخر میں رہ جائے گی، بعد یا پہلے والی اس طرح نیت کر لے تو اس طرح تعیین نیت ہو جائے گی۔ قضا چونکہ فقط فرض اور واجب کی ہوتی ہے تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ جس کے ذمہ زیادہ قضا نمازیں ہیں وہ تخفیف کر لے، ادائیگی کے اندر بھی تخفیف کر لے، چونکہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں، تو فقط فرض اور واجب کا لحاظ کر کے ادا کر لے، اس طرح کم وقت خرچ ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں لٹا سکے گا۔ لہذا اس سلسلے میں 4 تخفیفیں بیان کی ہیں ہمارے علماء کرام نے۔ ایک یہ کہ سبحان ربی العظیم کی جگہ فقط ایک ہی دفعہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ رکوع کے اندر ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے لیکن پڑھنا سنت ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے فرمایا ایک تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ لے، اور وہ اس طرح پڑھے کہ پورا رکوع کے اندر جب جھک جائے تو سبحان ربی العظیم پڑھے، اور پھر پورا پڑھنے کے بعد اٹھے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ میں ایک تسبیح کی مقدار رکوع کے اندر ٹھہرا ہوں، کیونکہ ایک تسبیح کی مقدار رکوع کے اندر ٹھہرنا واجب ہے، اگر اتنا نہ ٹھہرا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک تسبیح پڑھ لے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ میں اتنی مقدار ٹھہرا ہوں، پورا رکوع کے اندر جھکنے کے بعد ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھے، اور پھر اسی طرح سجدے میں پورا سجدے میں جانے کے بعد ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ یہی ذہن میں رہے کہ اگر جاتے جاتے پڑھتا گیا اور اٹھتے اٹھتے پڑھتا آیا، اس طرح اگر نماز پڑھی تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تسبیح کی مقدار سجدے میں اور رکوع میں ٹھہرنا واجب ہے۔ تو لہذا ایک تخفیف تو یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھ لیں اور سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور دوسری تخفیف یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں چونکہ قرات سنت ہوتی ہے واجب نہیں ہے، لہذا اس جگہ فقط سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کر دیں، تو لہذا اس طرح نماز ادا ہو جائے گی اور وقت بھی کم خرچ ہوگا۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، لہذا اس جگہ فقط اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ دے اور سلام پھیر دے۔
اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ دعا پڑھنا تو واجب ہے، لیکن پوری دعائے قنوت جو معروف ہے وہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لہذا اس جگہ فقط رب اغفر لی اتنا ہی کہہ دے تو دعائے قنوت ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح 4 تخفیفیں کر لے، اس طرح جلد اس کے وہ قضا نماز ادا ہو جائے گی، وقت بھی کم خرچ ہوگا، اور جو وقت بچے گا اس وقت میں وہ مزید قضا نمازیں لوٹا لے۔ لہذا فجر کے جو 2 فرض ہیں ان میں تو دونوں میں قرات واجب ہے، لہذا قرات کرے گا، رکوع کے اندر 1 دفعہ سبحان ربی العظیم، سجدے کے اندر 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی، اور قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ اور ظہر کے جو 4 فرض ہیں، عصر کے اور عشاء کے 4 فرض، پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے، اور آخر والی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات واجب نہیں ہے، لہذا تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلا جانا ہے۔ رکوع میں 1 دفعہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی، اور قاعدہ اولا میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، وہ پڑھنا ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آلہ کہے اور سلام پھیر دے۔ اور مغرب کے جو 3 فرض ہیں ان میں بھی اسی طرح ادائیگی کرنی ہے کہ تیسری رکعت میں قرات واجب نہیں ہے، سنت ہے، لہذا اس جگہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اور وتر کی 3 رکعتوں میں قرات واجب ہے، وہ قرات تو کرنی ہے، لیکن رکوع کے اندر 1 دفعہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی، اور قاعدہ اخیرہ میں یہاں پر بھی اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دینا۔ لیکن دعائے قنوت کی جگہ فقط اللہ اکبر کہہ کر رب اغفر لی پڑھ کر رکوع میں چلا جانا ہے، یہ دعائے قنوت ادا ہو جائے گی، یعنی واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دعائے قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہنی ہے اس میں کانوں کی جانب ہاتھ نہیں اٹھانا۔ علماء کرام نے منع فرمایا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر، فتاوی شامی کے اندر، اسی طرح بہار شریعت کے اندر ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ تکبیر قنوت میں کانوں کی جانب ہاتھ نہ اٹھائے، اس وجہ سے کہ جب کانوں کی جانب ہاتھ اٹھائے گا تو ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ رفع یدین تو یہاں پر نہیں ہے، تو یہ کانوں کی جانب ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طرح نماز کو قضا کرنا، چھوڑ دینا نماز کو جس طرح گناہ ہے، اسی طرح اپنے گناہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب جب وہ دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہے گا، کانوں کی جانب ہاتھ اٹھائے گا، تو اس کا گناہ ظاہر ہو جائے گا، تو لہذا گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ آج کل تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے شریعت مطہرہ سے دوری کی بنا پر لوگ فخر کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اسی بہت بڑے حرامی ہیں، یعنی اس طرح کے اپنے آپ کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی عام بندے ہیں، میں تو بہت بڑا شرابی تھا، میں تو جناب والا بہت بڑا چور تھا، یعنی اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے اور سخت گناہ ہے۔ گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ لہذا ہمارے فقہائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر وتر کی قضا کرے تو دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر جو کہے گا کانوں کی جانب ہاتھ نہ اٹھائے، فقط اللہ اکبر کہہ کر رب اغفر لی پڑھے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ تو لہذا اس طرح ہر 5 نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز قضا بھی ادا ہو جائے گی، اس طرح اندازہ رکھ لے۔ اب کسی بندے کو پتہ ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں انہی کو لوٹائے گا۔ اگر کسی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی قضا نمازیں ہیں، وہ 12 سال کی عمر سے اب جتنی عمر ہے وہ اندازہ لگا لے۔ مثلا ایک بندے کی 20 سال عمر ہو چکی ہے اور اسے نہیں پتا کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو 12 سال کے بعد یہ 8 سالوں کی نمازیں اس نے قضا کرنی ہے۔ اگر ہر فرض نماز کے ساتھ نوافل کی جگہ پہ قضا کرتا جائے گا تو 8 سال میں ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو چاشت کا اور اشراق کا بھی موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخش رکھتا ہے کہ وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، تو لہذا ان جگہوں پہ بھی قضا نمازیں لٹائے، تو اس طرح وہ 2 دنوں کی قضا لٹا سکتا ہے، تو سال کے بعد اس کی 2 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے مزید موقع دیا ہے، حساب کرتے جائیں کہ کتنی ادا ہو چکی ہیں اور کتنی رہتی ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
ہمارے علاقہ میں ایک بابا جی ہیں، ان کو جب میں نے مسئلہ بتایا، ان کی 70 سال عمر ہے اور ان کی تقریباً 40 سال کی عمر تک نمازیں قضا ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی شروع کی ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ 12 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک کتنی نمازیں بنتی ہیں، یعنی اتنی لمبی نمازیں، تقریباً 28 سال نمازیں بنتی ہیں، انہوں نے فقط 2 سالوں میں وہ ساری کی ساری نمازیں ادا کر لی ہیں۔ جب بھی موقع ملتا وہ نوافل کی جگہ پہ قضا نمازیں پڑھتے رہتے تھے، جب ان کو موقع ملتا تھا، کام تو کر نہیں سکتے تھے، ہر وقت قضا نمازیں لوٹاتے رہتے تھے۔ ابھی مجھے وہ ملے، وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری نمازیں میں نے لوٹا لی ہیں۔ اگر کوشش کریں گے تو اس طرح لوٹائی جا سکتی ہیں، اور ہر بندہ کوشش کرے، کیونکہ جب تک فرض نمازیں قضا باقی ہے اس وقت تک کوئی نفل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اور ان نمازوں کے سلسلہ میں ہم سے پوچھ ہونی ہے، نوافل کے سلسلہ میں ہم سے پوچھ نہیں ہونی کہ فلاں نوافل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، لیکن ان نمازوں کے سلسلہ میں ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ لہذا ہر شخص آج سے تہیہ کرے کہ جتنی نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں ان کی ہم قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر دوست یہ کوشش کرے کہ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 12 سال کی عمر کے بعد والی جتنی نمازیں ہیں ان کو لوٹا لیں۔ اگر ادا کی ہیں، پتہ ہے کہ اتنے سالوں کی صحیح ادا کی ہیں، تو اس کے علاوہ جتنے سال بچتے ہیں ان کی آپ نمازیں قضا کر لیں، لوٹا لیں، اور یہ پیغام آگے بھی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ادا ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔